بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. عزیزان محترم، یہاں تک آپ کے لیے ثابت ہو گیا کہ ہر انسان اس پوری کائنات میں لذت اور سعادت کے پیچھے ہوا کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم خدا کو پہچانتے ہیں تو خدا کے پہچاننے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیا چیز سبب بنتی ہے کہ ہم خدا کو پہچاننے کی طرف قدم آگے بڑھائے اور خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے؟ سب سے پہلی وجہ وہی چیز کہ ہر انسان کیونکہ سعادت اور لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اس سعادت اور لذت جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے اس سعادت اور لذت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ سعادت اور لذت ہے کیا، کہاں ہے، کس طرح میں اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں. اس چیز کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اس پوری کائنات کو پہچانے کہ میری سعادت اس پوری کائنات میں کہاں ہے، میں کس طرح اس سعادت اور لذت کو حاصل کر سکتا ہوں. تو سوال یہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں، یہ ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرا اور اس پوری کائنات کا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے؟ خالق ہے تو اس کی کیا خصوصیات ہے؟ خالق ہے تو اس کا میرے ساتھ کیا رابطہ ہے، میرے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے اس کی؟ کیا ہمارے تمام تر امور اس خالق کے تحت ہے، اس کے کہے کے مطابق ہے؟ کیا اس عادت تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنا آپ کو خدا کے ساتھ ہمانگ کرنا ہے، اس کے مطابق، اس کے کہے کے مطابق عمل کرنا ہے؟ یہ تمام تر وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنی میکسیمم لذت تک پہنچنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم ان سوالات کے جوابات کے تلاش کرتے ہیں. دوسری وجہ باعث بنتی ہے، جو دلیل بنتی ہے کہ ہم خدا کی بحث کریں، خدا کے حوالے سے بحث کریں، خدا کے ہونے اور نہ ہونے پہ بحث کریں، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ابتدائی تاریخ سے لے کر انتہا تک آپ چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس کے اندر کسی بنانے والے کے بارے میں اعتقاد نہ رکھا جائے. پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں بالآخر کسی نہ کسی بنانے والے کے وہ معتقد ہے کہ کسی نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں بنایا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس اعتقاد میں، اس چیز کو ماننے میں کہ وہ ایک خدا ہے کہ کئی خدا ہے. وہ خدا سورج ہے یا چاند ہے، وہ خدا چاند ہے یا ستارہ ہے، وہ خدا کون سا ستارہ ہے، وہ کون سا چاند ہے، اس کے مصداق میں، اس خدا کی پہچان میں وہ غلطی کر بیٹھتے. لیکن اس چیز کو سب مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے، کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے. دنیا کی تقریباً لگ بھگ 600 زبانوں میں، جو زندہ اور مردہ زبانیں ہیں، بعض زبانیں ختم ہی ہو گئی، اس کو بولنے والے ختم ہو گئے، جو بیان کیا گیا کتابوں میں کہ دنیا کی تقریباً 600 زبانوں میں اللہ یا اللہ جیسا کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یعنی وہ اس چیز کے ماننے والے تھے، اس چیز کو مانتے تھے، خدا کو مانتے تھے.
کم از کم 600 قومیں ایسی گزری ہے جو خدا کو مانتی تھی. تو اس کا مطلب ہے یہ خدا کو ماننا انسان کے اندر سے، کسی کے بتانے سے نہیں ہے کہ کوئی آ کے بتائے تو پھر میں خدا کو مانوں. نہیں بتا رہا تو میں بھی نہیں مان رہا، ایسا نہیں ہے. اب خدا کو ثابت کرنے کے لیے کہ خدا ہے، اس کے اوپر 3 قسم کی دلیلیں بیان کی گئی ہے. پہلی قسم کی دلیل وہ ہے جو حواس کے ذریعے. کون سے حواس؟ یہی ہاتھ پیر، یہی آنکھ کان جو ہمارے پاس ہے، یہی ناک اور منہ جو ہمارے پاس ہے، ان کے ذریعے ہم خدا کو درک کرنا، دیکھنا نہیں، درک کرتے سمجھتے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے. ایک قسم کی دلیل تو یہ ہو گئی. دوسری قسم کی وہ دلیل ہے کہ جو صرف اور صرف عقلی دلیل ہے، اس میں آپ کسی بھی حواس کو اپنے حس کے ذریعے اس کو استعمال نہیں کرتے اور اس کے بغیر آپ خدا کو ثابت کرتے. یہ بہت ہی محکم دلیل ہے. یہ ایسی دلیل ہے جس کو آپ دنیا کے کسی کونے پر بھی لے جائے، کیونکہ عقلی دلیل ہے. اس کے ذریعے آپ خدا کو ہر جگہ ثابت کر سکتے ہیں. اور تیسری وہ دلیل جو آپ اپنے اندر خدا کو پاتے ہیں. آئیے پہلی دلیل کی طرف. پہلی دلیل تھی کہ خدا کو ثابت کرنا حس کے ذریعے، یعنی ہم اپنے حواس کے ذریعے خدا کو ثابت کریں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم مشہور و معروف دلیل ہے، برہان ہے، جس کا نام رکھا جاتا ہے دلیل نظم. اس نظم کی دلیل سے، نظم بھی جو نام رکھا گیا ہے، یہ صرف اور صرف عام نظم نہیں ہے، ایک ایسا نظم جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پایا جائے. ایسا نظم. اس دلیل نظم کے ذریعے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خدا ضرور ہے. نظم کا کیا مطلب ہے؟ نظم کا یہ مطلب ہے کہ مختلف پارٹس کے درمیان ایسی ہم آہنگی ہو، ایسا ان کے درمیان ملاپ ہو، سیٹنگ بن گئی ہے ان کے درمیان کہ اس سیٹنگ سے وہ پوری چیز ہے، پورا مجموعہ ہے، بہترین شکل میں بہترین طریقے سے چل رہا ہو. مثال کے طور پر یہی موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے مختلف پارٹس ہے، اس کی بیٹری ہے، اس کے کور ہے، اس کی مختلف اور دوسری چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس جو موبائل ہے اس میں اگر مثال کے طور پر فلاں بیٹری لگتی ہے، اس بیٹری کی جگہ آپ نے کوئی دوسری کمپنی کی بیٹری لگا دی، تو کیا آپ کو موبائل چلے گا؟ کیا اسے کہا جائے گا کہ آپ نے منظم طریقے سے اس موبائل کو سیٹ کیا ہے اور بنایا ہے؟ نہیں. آپ نے اگر اس موبائل کو چلانا ہے تو اس میں اسی موبائل کی بیٹری کو لگانا ہوگا، اسی کمپنی کی، اسی ماڈل کی بیٹری کو لگانا ہوگا، تاکہ پھر جا کے وہ موبائل چلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا اس کی لمبی بیٹری ہے تو میں اٹھا کے ایک چھوٹی سی بیٹری اس میں لگا دوں. نہیں، جو اس کا پرزا ہے، اصلی پرزا ہے، اس کا اصلی پارٹ ہے، اس پارٹ کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہوگا. اور یہ چیز کہ اس بہترین قسم کے موبائل کو جو بنایا گیا ہے، یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن رہا ہے، کسی نے بنایا ہے اور بہترین جان کر پہچان کر بنایا ہے، پہچان کر اور اس کے بنانے کے اوپر طاقت بھی رکھتا تھا، تب جا کے اس نے اس قسم کے اس بہترین موبائل کو بنایا ہے. اسے کہا جائے گا ایک منظم مجموعہ. یہ پوری کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ دشت و دمن، یہ چاند و ستارے، جس کے درمیان اتنی بہترین نظم پائی جا رہی ہے، ایسی نظم، ایسی ہمانگی کہ زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم و بیش نہیں ہو رہا، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے، زمین اپنے مدار سے خارج نہیں ہو رہی، زمین بالکل ایگزیکٹلی اپنے ہی مدار پہ چل رہی ہے کہ تھوڑا ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہو جائے زمین ختم ہو جائے گی، سورج ختم ہو جائے گی، نظام برہم ہو جائے گا. اتنا دقیق اور منظم نظام بنایا ہے. کیا ہو سکتا ہے اس کا بنانے والا کوئی بھی نہ ہو، اتفاقی طور پر یہ چیز بن جائے؟
کہ بغیر بنانے والے کے جب ایک موبائل نہیں بن سکتا، جب بنانے والے کے ایک چھوٹا سا زمین و آسمان کا ماڈل نہیں بن سکتا، ایک چھوٹا سا دشت و دمن کا ماڈل نہیں بن سکتا، ایک چھوٹی سی چیز نہیں بن سکتی بغیر بنانے والے کی، کوئی بھی چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹی سی پین بھی بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی، تو کیا یہ پوری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ اس نظم کو ہم جو محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے، اپنے لیبارٹریز میں جا کے چیک کر رہے کہ نظم اس پوری کائنات میں پایا جا رہا ہے، تو بس اس کے بعد ہماری عقل کہتی ہے کہ جب اتنا منظم طریقے سے کائنات موجود ہے، یہ اثر جب وجود رکھتا ہے، تو کیا اس کا مؤثر نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات یہ اثر بغیر کسی مؤثر کے، بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے؟ ناممکن ہے۔ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو برہان نظم کا یہی دعویٰ ہے کہ اگر آپ پوری کائنات میں، اس پورے عالم میں، عالم محسوسات میں دقت کریں گے تو اس کے پیچھے کسی نظم کو پائیں گے جس کا منطقی اور لاجیکل یہ لگ رہا ہے کہ جب اس نظم جو یہ پوری کائنات میں پائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ناظم ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی بنانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اس نے ہے جو اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نے جو اس پوری کائنات میں اس نظم کو قرار دیا ہے، اور وہ صرف بنانے والا نہیں، جو اس کائنات کو بنا رہا ہے قطعاً اتنا ہی علم لگتا تھا اس کائنات کے بارے میں کہ میں کس قدر اس کائنات کو منظم بناؤں، کس طرح اس کائنات کو منظم بناؤں، اتنا ہی اس کے علاوہ قدرت بھی رکھتا تھا اس کائنات کو بنانے میں۔ صرف علم نہیں تھا، اتنی ہی اس کے پاس قدرت اور طاقت بھی موجود تھی، توانائی بھی تھی کہ اس کائنات کو اس خوبصورت طریقے سے بنا سکے۔ تو بس ہم اس نظم کی دلیل سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اولاً دنیا کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، نمبر 2 دنیا کا جو بنانے والا ہے، اس پوری کائنات بنانے والا ہے، وہ اتنا ہی علم رکھتا ہوگا، اور نمبر 3 جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، بنانے کی طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہوگا۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو ہم اس نظم کی دلیل سے خدا کے بارے میں ثابت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ جو بنا رہا ہے وہ ایک ہی بنانے والا ہے یا کئی بنانے والے۔ ہو سکتا ہے کئی بنانے والے ہو، آپس میں سیٹنگ کر لی انہوں نے، اس میں کیا ضرورت کہ ایک بنانے والا ہو۔ تو بس اس چیز کو ثابت کر، ٹھیک ہے نظم کی دلیل ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، نظم کی دلیل کے ذریعے ہم نے بنانے والے کو، خالق کو، ناظم کو ثابت کر دیا، ناظم کے علم کو بھی ثابت کر دیا، ناظم کی قدرت کو بھی ثابت کر لیا، لیکن یہ ثابت نہیں ہوگا کہ وہ ناظم ایک ہے، وہ خالق ایک ہے۔ ہو سکتا ہے کئی خالق ہو، آپس میں انہوں نے اتنی بہترین سیٹنگ کی ہو کہ ایک سورج کو بنا رہا ہو، ایک چاند کو بنا رہا ہو، ایک زمین کو بنا رہا ہو، ایک ستاروں کو بنا رہا ہو، ایک دشت کو بنا رہا ہو، ایک دمن کو بنا رہا ہو، مختلف بنانے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بس برہان نظم یہ ہے کہ اس عالم طبیعت میں، اس کائنات میں ہم نظم کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف نہ یہ کہ نظم کو دیکھ رہے، ایک ایسا نظم دیکھ رہے، ایسی منظم چیز دیکھ رہے اس کائنات میں کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ جہاں کہیں پر بھی ایک ایسا نظم پایا جائے، ایسی منظم چیز پائی جائے، تو قطعاً اس کے پیچھے اسی طرح کا ہی کوئی اتنا ہی عالم اور قادر ناظم بھی ضرور ہوگا۔ تو پس اس پوری کائنات کا ضروری ہے، یہ نہیں ہو سکتا یہ پوری کائنات بنے بغیر کسی بنانے والے کے۔ اس کی چھوٹی سی مثال اس طرح ملاحظہ کرے کہ بعض اوقات اس طرح کی نظم وغیرہ ہم اپنے اندر پاتے ہیں، بعض اس کی مثالیں ہم اپنے باہر پا رہے ہیں، اپنے اطراف میں، اپنے ارد گرد پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے آ کے دروازے کی دستک کی، نوک کے دروازے کو،
اور اس دروازے کے نوک کرنے سے آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ دروازے کے پیچھے قطعاً کوئی نہ کوئی ہے جو دروازے پر دستک کر رہا ہے، دروازے کی نوک کر رہا ہے. تو یہ میری عقل کہتی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ دروازے کی دستک کو دروازے کے پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہو اور دروازے کے پیچھے کوئی ہونا، یہ ممکن نہیں. جب دروازے کے پیچھے دروازے کی آواز کے بعد دروازے کے پیچھے کسی اور کا نہ ہونا ناممکن ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے اس پس پردے کائنات کے پیچھے جو اس پوری کائنات کو بنا رہا ہے، اس پس پردے کائنات کے پیچھے کوئی بنانے والا نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی منظم، دقیق اور ظرافت کے ساتھ یہ کائنات بنی ہوئی، کیا اس کے پیچھے کوئی بنانے والا نہ ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بعد خود سائنسدان بھی اس مقام پر پہنچ کر حیران ہو جاتے. وہ سائنسدان جو لیبورٹریز میں بیٹھ کر خدا کے فعل کو دیکھ رہے ہوتے، وہ جو لیبورٹریز میں چیک کر رہے ہوتے، وہ خدا کی تو خلقت ہے، ایسے مقام تک پہنچتے کہ وہ بھی حیران ہو جاتے، وہ بھی اقرار کرنے لگتے کسی خدا کو، وہ بھی ماننے لگتے. گالیلے کا یہ جملہ ہے کہ میں نے طبیعت میں، نیچرل میں، دشت و دمن میں جتنا خدا کو میں نے وہاں پایا، اتنا میں نے خدا کو انجیل میں نہیں پایا. انجیل میں خدا کو پانے سے زیادہ تو میں نے طبیعت میں خدا کو پایا ہے. یہ گالیلے کا جملہ ہے. خود دیکھ رہا ہے کہ پوری طبیعت ہے، یہ طبیعت کیسے ہو سکتی ہے بغیر کسی بنانے والے کی. یہ پاسکال کا یہ جملہ، کوئی بھی چیز، پاسکال کا یہ جملہ ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کی آتش کو ختم نہیں کر سکتی. انسان کا وجود وہ چاہتا ہے کہ اس کو لامحدود نصیب ہو جائے. دے دے، پیسے کی تلاش ہے پیسے اس کو دے دے، بیوی کی تلاش ہے بیوی اس کو دے دیے، پوسٹ اور مقام کی تلاش میں پوسٹ اور مقام اس کو مل جائے. دنیا کی بہترین لذت بھی حاصل کر لینا تب بھی انسان سیراب نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ آتش باقی رہتی ہے. پاسکال یہ کہتا ہے کہ انسان کی آتش ختم نہیں ہو سکتی مگر خدا کو مانے ہوئے. خدا کو ماننے کے بعد انسان کی آتش ختم ہوتی ہے. اور یہ وہی جملہ ہے جو قرآن فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ، آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے، خدا نہ ملے. آپ غرب میں، ویسٹ میں دیکھ رہے کہ وہ جو منکر خدا ہے، مختلف قسم کی لذتوں کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، چکھ لیا ہے. کھانے پینے کی لذت ہے، کھیلنے کودنے کی لذت ہے، ازدواجی لذت ہے، ہر قسم کی لذت کو انہوں نے درک کر لیا، لیکن پھر بھی وہ آتش اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں. اب وہ دیکھ رہے میں اس لذت کو کیسے حاصل کروں، کہاں حاصل کروں؟ نہیں مل رہا ان کو. نہیں ملے تو شاید سمجھتے پھر جا کے کہ شاید خودکشی میں یہ چیز ہو، یہ لذت پائی جائے، تو جا کے خودکشی کر لیتے. لذت نہیں ملتی ان کو، وہ جو لامحدود لذت ہے اسے نہیں مل رہی، خودکشی کر رہے وہ. تو یہ تو ہم اپنے اندر پا رہے ہیں. خیر، تو اس برہان نظم کے ذریعے ہم نے یہ تو ثابت کر لیا کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. وہ بنانے والا عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے، اتنا تو ہم نے ثابت کر لیا. لیکن یہ ثابت نہ ہو سکا کہ وہ بنانے والا ایک ہے. آئیے دوسری دلیل کی طرف. اور دوسری دلیل کو بیان کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چلتے کہ ایک کامن سا سوال ہے کہ جو تقریباً ہم سب کے ذہنوں میں آیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے، بلکہ ایسا کہے کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ میں خدا سے مانگ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، لیکن کوئی مجھے جواب ہی نہیں مل رہا. اگر خدا سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور کر سکتا ہے تو مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں
کیا آپ سچے دل سے خدا سے کوئی چیز مانگے اور خدا آپ کو نہ دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. خدا نے قسم کھا کر کہا ہے. اس کے علاوہ دوسری آیت میں کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہے، تکرار کیا ہے، ادعونی استجب لکم. خدا سے مانگ کر تو دیکھے، خدا تو سچا ہے، اپنے ادعا میں دعویٰ میں تو سچا ہے. خدا نے تو کہا کہ مانگو. ہم کتنی دفعہ مانگتے، خدا ہمیں دیتا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ممکن نہیں آپ خدا سے مانگے اور خدا آپ کو نہ دے. یہ ممکن نہیں. یہ خدا کے دینے میں مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. لغلق زبان تھا، دل سے نہیں مانگا. دل سے مانگ کر تو دیکھے، ممکن نہیں خدا نہ دے. ہاں البتہ دعا کی استجابت میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت اس طرح کہ خدا جو چیز آپ مانگ رہے بالکل خدا بھی دیکھے یہی چیز آپ کی مصلحت میں اٹھا کے یہی چیز آپ کو دے دے، تو آپ کی دعا ڈائریکٹلی وہی چیز جو آپ نے مانگی خدا نے آپ کو دے دیا. دوسری صورت یہ ہے کہ خدا آپ کی مصلحت کو آپ سے بہتر جانتا ہے، آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے، آپ کے بارے میں، آپ کی کمی اور بیشی کے بارے میں، آپ کی مصلحت کے بارے میں کہ آپ کے فائدے میں کیا چیز ہے، آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے وہ چیز جو خدا سے آپ مانگ رہے خدا اس سے بہتر آپ کو دے دے، کیونکہ وہ آپ کے مصلحت کو، آپ کی اچھائی کو آپ سے بہتر جانتا ہے. تو ضرور نہیں وہی چیز جو آپ مانگ رہے وہی چیز آپ کو خدا دے نا، ہو سکتا ہے اس سے بہتر چیز آپ کو خدا عطا کر دے. یا تو وہی چیز دے گا، یا تو اس سے بہتر چیز دے گا، یا تو پھر یہ کہ اس دنیا میں نہیں دے گا لیکن اس قیامت میں دے گا، کہ جس قیامت میں ایسی اچھی اور بڑی نعمت ہوگی کہ ہم دعا مانگیں گے قیامت میں آرزو یہ کریں گے کہ کاش خدا نے دنیا میں ہماری کسی بھی دعا کو قبول نہ کیا ہوتا. ہم نے جو بھی چیز خدا سے مانگی ہوتی ہے کاش خدا نے ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہ دیا ہوتا، قیامت میں ہی مل جاتا، ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں مل جاتا، وہاں پر جہاں پر ضرورت ہے اتنے اعلیٰ درجے میں ملتا. ہم نے تو ایک چھوٹی سی چیز مانگی. آپ جو مانگ رہے ہمارے حد تک ہے نا، ہم جو مانگ رہے ہمارے حد تک، ہمارے لیول تک ہوتی ہے وہ چیز. وہ جو خدا دے رہا ہوتا ہے وہ خدائی کے لیول کی چیز ہوتی ہے. خدا اتنی بہترین نعمت قیامت میں دے رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں دے رہا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہی چیز ایگزیکٹلی خدا دے، اس سے بہتر بھی دے سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا اس کے بدلے، ٹھیک ہے وہ ہمیں بہتر نہیں سمجھ رہا کہ ابھی یہ چیز دے، اس کے بدلے ہماری کوئی بلا کو ٹال دے. یہ بھی تو ممکن ہے. حتیٰ اگر یہ بھی نہیں ہوا کہ وہی چیز نہ دی، اس سے بہتر چیز بھی نہ دی، ہماری کوئی بلا کو بھی نہ ٹالا، قیامت میں خدا اس کے بدلہ اتارے گا، اس کا صلہ دے گا ہمیں، اور اس کا اتنا بہترین صلہ دے گا کہ ہم دعا کریں گے خدا بندہ ایک کاش دنیا میں ہماری دعا کو قبول نہ کیا ہوتا، ان تمام تر چیزوں کا صلہ ہمیں قیامت میں ملتا. تو یہ تو ممکن نہیں کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں اور آپ کی دعا جو مستجاب ہے، خدا نے خود یہ اس کی گارنٹی لی ہے، ادعونی استجب لکم. تم دعا تو کرو، صرف دعا کرو، گارنٹی میں دیتا ہوں میں استجابت کروں گا، میں قبول کروں گا تمہاری دعا کو. تو یہ کیسے ممکن ہم دعا کریں دعا قبول نہ ہو؟ اور خاص طور پر اس ماہ رمضان میں کہ جب صبح و شام آپ دعا کر رہے ہیں، صبح سحری میں دعا سحر پڑھ رہے ہیں، افطار کے بعد، مغرب کے بعد رات میں دعا افتتاح پڑھ رہے ہیں. آپ کون سی دعا افتتاح؟ وہ دعا افتتاح جس میں آپ اس جملے کو بھی ادا کر رہے ہیں، مدلن علیک، اے خدا میں تیرے ساتھ دوستی کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں، عشق کر رہا ہوں. تو جس خدا کے ساتھ آپ عشق و محبت کرے، کیا ممکن ہے وہ خدا آپ کی دعاؤں کو قبول نہ کرے؟ ممکن نہیں. اور اس کے علاوہ ماہ رمضان روایات میں پایا جاتا ہے کہ
ایک ایسا وقت ہے وہاں رمضان میں ہر روز آپ کو دیا جاتا ہے کہ جس میں دعا کا قبول ہونا 100% ہے. ممکن نہیں کہ آپ اس وقت دعا کریں اور اس وقت کی دعا آپ کی دعا قبول نہ ہو. اور وہ وقت ہے افطار کا وقت. وہ وقت ہے جب آپ کھجور کو اپنے ہاتھ لے کر کہتے ہیں اللہم لک صمت، خدایا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اب تو ہی میری دعا کو قبول فرما. خدایا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تو ہی میری دعا کو قبول فرما لے. تو یہ ممکن نہیں، اور خاص طور پر اس ماہ رمضان میں تو گارنٹی کے ساتھ خود آیات اور روایات میں بیان کیا گیا آپ دعا تو مانگے، ممکن نہیں خدا کا دعا قبول نہ کرے. تو خیر، اس نظم کی دلیل میں ہم نے اتنا ثابت کر لیا کہ خدا ہے، بنانے والا عالم ہے، قادر ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم دوسری دلیل کی طرف. دوسری دلیل ہے جس کا نام ہے برہان فطرت. برہان فطرت یعنی فطرت کی دلیل کچھ یوں ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو ہم اپنے اندر پاتے ہیں اور اپنے اندر پانے کے بعد اس سے غافل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنے اندر اپنی محدود ہونے کو پا رہے ہیں، مختلف چیزوں کو پا رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باہر ہم پاتے، ہم بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. ایک مثال کو ملاحظہ فرمائیے کہ مثال کے طور پر ہوائی جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے، ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ہوائی جہاز تھوڑا ہلنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی ہلنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی کسی کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. اب کوئی اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی بھگوان کو پکار رہا ہے، کوئی گاڈ کو پکار رہا ہے. یہ ہوائی جہاز کے ہلنے سے ہر ایک نے اپنے اندر ایک ایسی ہستی کو پایا اور اس کو پانے کے بعد اس کو پکارنا شروع کر دیا. یہ صرف اس حد تک محدود نہیں کہ ہم اپنے اندر اپنی بھوک اور پیاس کو پا رہے ہیں، نہیں، ہم اپنے اندر ہم اپنے آپ کو پا رہے ہیں کہ میں ہوں. اس بھوک اور پیاس کو پا رہا ہوں، اپنی خوشی اور ناراضگی کو پا رہا ہوں، اپنے آپ کو پا رہا ہوں اپنے اندر. اسی طرح اپنے اندر اپنے خدا کو پا رہا ہوں، اپنے رب کو پا رہا ہوں، اپنے پالنے والے کو پا رہا ہوں کہ وہ ہے جو میرا نگہدار ہے، جو میری محافظت کرنے والا ہے. جب میں پوری دنیا سے قاطع تعلق کر دیتا ہوں، پوری دنیا سے نا امید ہو جاتا ہوں، اب ہوا میں ہوں، ہوا میں تیر رہا ہوں، کوئی راستہ ہی نہیں بچنے کا میرے پاس، اب کس سے مانگوں، کون مجھے بچائے گا؟ تب ہے ہر کوئی متوجہ ہوتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے میرا، کوئی خدا ہے میرا. کوئی بھگوان پکار رہا ہے، کوئی خدا پکار رہا ہے، کوئی گاڈ پکار رہا ہے، کوئی اللہ پکار رہا ہے. مختلف ہر کوئی اپنے اندر سے پکار رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز کہ ہم اپنے اندر جس طرح ہم اپنے آپ کو پا رہے، ہم اپنے خدا کو ہی پا رہے ہیں. کبھی کبھار ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں. کس طریقے سے؟ اتنا زیادہ دنیا میں مادیات میں، موبائل میں، ٹی وی میں، گیم میں، کرکٹ میں لگ جاتے، مصروفیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، مہلت ہی نہیں ملتی، فرصت ہی نہیں ملتی. اتنا مادیات میں ہم گم ہیں کہ خدا کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے، خدا کے بارے میں ہم جو احساس ہے، درک ہے، کر ہی نہیں رہے. یا یہ کہ ہم نے کچھ ایسے گناہ کیے ہوئے، گناہ پردہ بن گئے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان، کہ وہ گناہ کا پردہ جب ہٹے گا تو ہم خدا کو ڈائریکٹلی اپنے اندر محسوس کرنے لگتے ہیں. بس ایک گناہوں کا پردہ جو ہم نے اپنے آپ پر ڈالا ہے، خدا نے نہیں ڈالا ہے، ہم نے اپنے آپ پر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے ہم خدا کو دل کی آنکھ سے دیکھنے سے محروم ہو گئے.
اس پردے کو ہٹانے کی ضرورت ہے. اس پردے کو ہٹائیں گے استغفار کے ذریعے. استغفار کر کے اس پردے کو ہٹائیں گے, خدا کو اپنے اندر پائیں گے کہ خدا ہے. اپنے اندر پائیں گے سے مراد ہے خدا کو پائیں گے کہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں, خدا ہے. میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی میرا بنانے والا ہے, میری تربیت کرنے والا ہے, میرا رب ہے, میرا کوئی پالنے والا ہے. وہی ہے جو میری اس کمبود کو, میرے اس نقص کو, میرے اس نقصان کو, میرے اندر جو کمی جو پائی جاتی ہے, وہی ہے جو میری اس کمی کو پورا کرے گا. ہم غافل ہو کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر اچھے نمبر ملے تو میں نے خود محنت کی ہے, اگر میں نے چھکے چوکے اڑائے تو میں نے اپنی جان لگائی ہے, اگر میں خوبصورت ہوں, میں ہینڈسم ہوں, تو میں اسمارٹ ہوں, تو میں نے خود ہی اپنا آپ کو, میں دیکھو میں کتنا ہینڈسم ہوں, تو میں نے خود ہی اپنا آپ کو اتنا ہینڈسم بنایا, اتنے اچھے بال بنائے, اتنے اچھا خوبصورت بنا دیا. یا اگر میں پیسے والا ہوں تو میں نے خود ہی پیسے کمائے, میں پاورفل ہوں تو میں نے خود ہی باڈی بلڈنگ کی ہے. غافل ہو جاتی کہ تمام تر چیزوں کا دینے والا کون ہے. اب ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ وہی آیہ قرآن ہے جس کی طرف آیہ قرآن میں اشارہ فرمایا جا رہا ہے, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب کشتی میں بیٹھتے کشتی تھوڑی سی ہلنا شروع ہوتی ہے, دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, خدا کو پکارنا شروع کر دیتے. کس طرح پکارتے؟ مخلصین لہ الدین, اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ ہم خالصتاً خدا کو پکارتے, پوری دنیا سے قطع امید کر کے. وَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. لیکن جیسے ہی وہ خشکی تک پہنچتی کشتی, جیسے ہی وہ شخص ہوائی جہاز سے اترتا ہے, لینڈ کر جاتا ہے اس کا ہوائی جہاز, اس ہوائی جہاز سے اترتا ہے, اسی طرح ہی اترنا وہی ہے, اور پھر وہ جیسے ہی اترتا ہے اسی طرح خدا کو ہی بھول جاتا ہے. کس نے بچایا تمہیں؟ کس نے تمہیں اس دریا سے نجات دیا؟ کس نے تم جب ہوا میں تیر رہے تو تمہیں نجات دیا؟ کس نے تمہاری حفاظت کی؟ خدا نے اگر مسئلہ سمجھی اور تمہاری حفاظت کر لی تو کون ہے؟ کس نے تمہاری حفاظت کی؟ خدا کے علاوہ اور کون ہے؟ اسی کو ہی ہم جب مشکلات ختم ہو جاتی ہے, جب آسائشیں آنا شروع ہو جاتی ہے, تو اسی سے ہی غافل ہو جاتے ہیں. یہ آسائشیں بھی غفلت کا باعث بن جاتی ہے. کبھی کبھار بلا اور مصیبتیں اس حوالے سے نعمت ہوتی ہے کہ اس بلا اور مصیبت میں ہم خدا کو تو یاد رکھ رہے. ٹھیک ہے, بلا اور مصیبت میں پھنسے ہوئے, پیپر ہونے والا ہے, بلا ہے, محنت کرنی ہے, محنت کرنے کے بعد بھی مشکل لگ رہا ہے, تو خدا کو تو یاد رکھ رہے, خدا سے تو توسل کر رہے, خدایا میں نے اپنی طرف سے پوری محنت کر لی, اب پاس کرنا تیرا کام. خدا سے توسل کر کے پیپر میں شرکت کر لی, پیپر دے دیا. تو یہ نہیں کہ ہم خدا کی طرف اگر بڑھ رہے تو صرف خدا نے ہی یہ کہا ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہو اس میں پوری محنت کر کے, پوری محنت اور کوشش کرنے کے بعد, اس کے بعد مجھ پر توسل کرو, ائمہ پر, مجھ پر توکل کرو, ائمہ سے توسل کرو, انشاءاللہ کہ تمہارا وہ کام ختم بخیر ہو جائے گا, تمہاری وہ کام اس کا اینڈ بہتر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ خدا کو ہم اپنے اندر پا رہے ہوتے ہیں بشرط یہ کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں, جو پردے ہم نے اپنے آنکھوں پہ ڈالے ہوئے. آپ تو ماشاءاللہ سے, الحمدللہ سے اتنے اچھے انسان ہے کہ نماز و روزہ بھی رکھ رہے, نماز بھی پڑھی ہوئی ہے, یہاں تک کہ نماز شب بھی پڑھ رہے, دعا افتتاح بھی پڑھ رہے, پورے دن کا اتنا سخت روزہ بھی رکھ رہے جو اتنی گرمیوں میں. آپ تو یقیناً خدا کے نیک بندے ہیں, لیکن پھر بھی جو بھی تھوڑا سا پردہ آپ کے ہم پر پڑا ہوا ہے, اس پردے کو ہٹائیں گے تو پھر خدا کو اپنے اندر بہتر طریقے سے محسوس کر سکیں گے. اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم بلاؤں میں پھنستے ہیں تو تب اسی وقت ہی ہم خدا کو پکارتے ہیں, خدا کی طرف متوجہ ہوتے. جب بلا ٹل جاتی ہے تو خدا بھی گویا بھول گیا, خدا ہی کہاں چلا گیا وہی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. تو یہ دوسرے برہان کے ذریعے, برہان فطرت کے ذریعے ہم یہ تو ثابت کر رہے
کہ ہمارے اندر جب ہم اپنے آپ کو پہچان رہے پا رہے، اسی طرح ہم اپنے اندر خدا کو بھی پا رہے. یہ دوسرا برہان. لیکن وہ مشکل جو نظم کی دلیل میں رہ گئی کہ ہم نے ناظم کو تو ثابت کر لیا، اور جتنی یہ دقیق نظم اس پورے کائنات میں پائی جا رہی ہے اس کے مطابق ہم نے اس ناظم کے علم اور قدرت کو بھی ثابت کر دیا. اب جب اتنی دقیق نظم اس پوری کائنات میں ہے تو کیا ممکن ہے کہ اس کا بنانے والا اتنا ہی علم نہ رکھتا ہو؟ جب اتنی عظیم کائنات موجود ہے، کیا اس کا بنانے والے کے پاس اس کو بنانے کی قدرت اور طاقت نہیں تھی؟ قطعاً اس کے پاس ضرور بضرور اس کے پاس اس کو بنانے کی طاقت اور توانائی موجود تھی. اس کے لیے آپ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے. ایک دن نیوٹن کے ہاتھ پاس ایک اسی پوری کائنات کا ایک ماڈل بنا ہوا تھا. اس میں سورج اور زمین اور چاند اور ستارے وغیرہ تھے، جو ایسا خوبصورت ماڈل تھا جو ہر ایک اپنے گرد گھوم رہا، اپنے مدار پر گھوم رہا تھا، اور بالکل بہترین قسم کا ماڈل تھا. ایک دن اس کا دوست جو مٹیریلسٹ تھا، یعنی جو صرف اور صرف مادے کو قبول کرتا تھا، مادے کو مانتا تھا، اس کے پاس گیا اور اس نے اس ماڈل کو دیکھا، خوش ہو گیا. بولے اس ماڈل کو کس نے بنایا ہے؟ اتنا بہترین ماڈل کون بنا سکتا ہے؟ نیوٹن نے کہہ دیا کہ تو خود بخود بن گیا، آٹومیٹک بن گیا. وہ کہنے لگا کیسے ممکن ہے؟ تم مجھے بیوقوف بنا دو، پاگل سمجھتے ہو مجھے، اتنا بہترین ماڈل خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ نیوٹن نے جواب دیا خود بخود بن گیا نا، میں رات سویا صبح اٹھا دیکھا بن گیا. اب اس کے دوست مان ہی نہیں رہے کہ نہیں، یہ تو خود بخود بن ہی نہیں سکتے، کیسا ہو سکتا ہے؟ اتنا دقیق اور ظریف اور اتنا بہترین جو بنایا ہے، یہ ماڈل کس طرح خود بخود بن سکتا ہے؟ تو پھر نیوٹن نے اس کے جواب میں کہا کہ جب یہ خود بخود ماڈل جو اس کائنات کا ماڈل ہے، جب یہ ماڈل خود بخود نہیں بن سکتا، تو وہ چیز جو یہ ماڈل اس کا ہے، یہ کائنات جو اس کی ماڈل کو تم دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ یہ ماڈل خود سے نہیں بن سکتا، تو یہ کائنات، پوری کائنات جس کے نظم، بلکہ اس سے بالاتر نظم اس کے کائنات کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے اندر، اس کائنات کے اندر اس سے زیادہ چاند اور ستارے پائے جاتے ہیں، یہ پوری کائنات بغیر بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے پوری کائنات بھی بغیر کسی بنانے کے والے کی نہیں بن سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پوری کائنات بن جائے، خود بخود بن جائے، اور یہ جو ماڈل بن رہا ہے یہ اور خود بخود نہ بن سکے، یہ کسی بنانے والے کا محتاج ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بگ بینگ ہو جائے، ایک دھماکہ ہو جائے، اور دھماکے کی صورت میں پوری کائنات آٹومیٹکلی خود ہی بن جائے، سورج اپنی جگہ پر، چاند اپنی جگہ پر، زمین اپنی جگہ پر، ستارے اپنی جگہ پر، اور پھر اس کے بعد سلسلہ نظام ہستی اپنا سلسلہ شروع کر لے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دھماکے کی صورت میں سب چیزیں بن جائے؟ یہ سب چیزیں تو خود بخود بن رہی ہے، لیکن یہ ماڈل کو بنانے والا کوئی بنا رہا ہے. اس کے دوست نے مان لیا. اسی طرح جو بگ بینگ کے نظریے کو ماننے والے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے کہ ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے میں ہر چیز اپنی جگہ پہ جا کر اپنے مدار پہ جا کے کھڑے ہو گئی اور مدار پہ گھومنا شروع کر دیا. اس نے سورج اپنی جگہ پر، زمین اپنی جگہ پر، چاند اپنی جگہ پر، ستارے اپنی جگہ پر. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بنانے والے کے بغیر یہ پوری کائنات بن جائے، یہ پوری کائنات کا سلسلہ بن جائے، یہ پورے کائنات میں ایسی نظم قائم ہو جائے کہ جس کے پیچھے کوئی بھی بنانے والا نہ ہو؟ یہ چیز کیسے ممکن ہے؟ ہاں، اب اگر یہ سوال کیا جائے، اب دوسری مثال کو ملاحظہ کیجیے. آپ جاتے ایک پینٹنگ کی گیلری میں، اور پینٹنگ گیلری میں جا کے آپ دیکھ رہے مختلف پینٹنگز وہاں پڑی ہوئی ہے. مختلف پینٹنگز جو پڑی ہوئی ہے، قطعاً جو بنا رہا ہے اس پینٹنگز کو اتنا ہی اس پینٹنگ کا بنانے کا ماہر ہوگا، آرٹسٹ ہو، اتنا ہی بڑا آرٹسٹ ہوگا، بنانے کا علم بھی رکھتا ہوگا، قدرت بھی رکھتا ہوگا جس نے اس پینٹنگ کو بنایا ہے. تو اس پینٹنگ کو دیکھنے سے، اس اثر کو دیکھنے سے آپ قبول کر رہے، آپ مان رہے کہ کوئی نہ کوئی آرٹسٹ ہے جو اس پینٹنگ کو بنا رہا ہے.
جب وہاں پر یہ آپ چیز کو قبول کر رہے کہ پینٹنگز نہیں بن سکتی مگر یہ کسی بنانے والے کے بغیر، کوئی بنانے والا ہے جو آرٹسٹ ہے، اس نے ان پینٹنگز کو بنایا ہے، تو پوری کائنات میں بھی اسی طرح پوری کائنات بھی اللہ کے بنائے ہوا ہنر ہے، ایک خالق کا ہنر ہے، مختلف رنگ برنگ کے چیزیں بنائی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بنائی ہے، دشت و دمن بنایا ہے، پہاڑ جنگل بنائے خدا نے. کیا یہ بنانے والے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک سوال، جس طرح پینٹنگز کے بنانے والے ضروری نہیں ایک ہو سکتا ہے 10 بنانے والے ہو، 10 پینٹنگ سے 10 بنانے والے ہو، تو کیا اسی طرح زمین و آسمان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اس کا بنانے والے بھی کئی ہو؟ یہ کیسے ضروری ہے کہ خود اس کو بنانے والے بھی ایک ہو؟ کیا نہیں ہو سکتا اس کا بنانے والے بھی کئی خدا ہو؟ تو برہان نظم کی دلیل سے یہ تو ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ ایک ہے. اس کے لیے ہم دوسری دلیل کے محتاج ہیں، اور وہ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے اندر کمالات کو، اچھائیوں کو دیکھ رہے اور پا رہے ہیں، تو جب ہم مخلوق کے اندر یہ کمالات اور اچھائیاں پائی جا رہی ہے، تو جو بنا رہا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، قطعاً اس کے اندر یہ کمالات بہترین طریقے میں پائے جا رہے ہوں گے. تو جب خدا کے اندر یہ کمالات ہے، یہ اچھائیاں ہے، یہ علم ہے جو ہمارے پاس تھا، اس کا بہتر بالاتر لیول خدا کے اندر ہے، یہ قدرت جو ہمارے اندر ہے، یہ توانائی جو ہمارے اندر ہے، یہ قدرت و توانائی خدا کے اندر ہے بالاتر لیول پر. کیا یہ توانائیاں کا کوئی لمٹ ہے خدا کے لیے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ توانائیوں کے لیے، خدا کے لیے ہم لمٹ لگا سکتے ہیں؟ اگر ہم نے کہہ دیا خدا لمیٹڈ ہے، خدا کی توانائیاں لمیٹڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کچھ توانائیاں، کچھ کمالات، کچھ خیر، کچھ اچھائیاں ایسی ہے جو خدا کی ذات کے اندر نہیں، خدا کی ذات سے باہر ہے، تو جن کو خدا حاصل کرنے کے لیے، ان کمالات کو حاصل کرنے کے لیے خدا محتاج ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے خدا جو خدا ہے محتاج ہو جائے گا. اس سے خدا کی خدائیت کو خدشہ آئے گا. خدا وہی ہوتا ہے، خدا کی خدائیت کا یہی تقاضا ہے کہ خدا محتاج نہ ہو کسی کا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا کے لیے لازمی ہے کہ وہ لامحدود ہو، وہ انلمیٹڈ ہو. جب انلمیٹڈ ہوگا تو کیا 2 انلمیٹڈ ہو سکتے ہیں؟ جس ایک انلمیٹڈ نے اس پوری کائنات کو پر کیا ہوا ہے، کیا اس کے لیے دوسرے کا سوال آتا ہے کہ دوسرا بھی ہو سکے؟ دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ بارڈر لگا رہے پہلے اور دوسرے کے درمیان، اور جیسے ہی آپ نے بارڈر لگا دی دوبارہ محدود کر دیا آپ نے، اور جیسے ہی محدود کر دیا پہلا دوسرے کے کمالات کا محتاج ہے، دوسرا پہلے کے کمالات کا محتاج ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا لامحدود ہے، اور لامحدود بھی ایک ہی ہے، کئی خدا نہیں ہے. تو بس آج کے دن ہم نے یہ حاصل کر لیا کہ خدا بنانے والا قطعاً کوئی نہ کوئی ہے اس کائنات کا، اور وہ بنانے والا اس بنانے کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے، بنانے کے بارے میں قدرت بھی رکھتا ہے، اور وہ بنانے والا ایک بھی ہے جس کو ہم اس کائنات میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنے اندر بھی پا رہے ہیں، جو ہمیں بھی تربیت کر رہا ہے اور جو ہماری بھی حفاظت کر رہا ہے، جو ہمیں بھی ہر آن ہر لمحے جو ہمیں بھی دیکھ رہا ہے اور ہماری بھی حفاظت کر رہا ہے. تو بس خدا ایک ایسی ہستی جس کے ہم محتاج ہیں ہر سیکنڈ اور ہر لمحے. آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے اور اس کے مطابق، اس کے بہترین کہے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما کر جام شہادت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.